بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد بھارت نے شمال مشرقی ریاست آسام میں بسنے والے 19 لاکھ سے زائد باشندوں کی شہریت ختم کر کے انہیں غیر قانونی غیر ملکی قرار دے دیا ہے۔ یہ 19 لاکھ افراد ان 40 لاکھ باشندوں میں سے تھے جن کے بارے میں بھارتی حکومت نے گزشتہ روز فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ 31 اگست کے بعد بھارت کے شہری شمار کیے جائیں گے یا نہیں۔ بھارتی حکومت نے اب حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے ریاست کے شہریوں کی ایک عبوری فہرست گزشتہ سال جاری کی گئی تھی۔ اس فہرست میں 40 لاکھ سے زائد افراد شامل تھے جن کو بھارتی شہری قبول نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد ان باشندوں نے اپنی شہریت کے ثبوت کے طور پر اضافی دستاویزات جمع کرائی تھیں۔ آسام بنگلہ دیش سے ملحقہ ریاست ہے۔ اس ریاست کی آبادی 3 کروڑ 39 لاکھ ہے۔ آبادی میں 34% سے زیادہ مسلمان ہیں اور ان میں سے 70 لاکھ بنگالی نژاد ہیں۔ مسلمانوں میں بیشتر غریب، ناخواندہ اور چھوٹے کسان ہیں۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ یہاں رہنے والے لاکھوں بنگالی بنگلہ دیش سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ آسام میں 1979 میں آل انڈیا آسام اسٹوڈنٹس کی زیر قیادت غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف تحریک چلی اور 1984 میں احتجاجی تحریک نے پرتشدد واقعات میں 2000 سے زائد تارکین وطن کو ہلاک کر دیا، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ راجیو گاندھی کی حکومت سے ایک معاہدہ طے پایا کہ جو شخص 24 مارچ 1971 سے پہلے آسام میں رہنا ثابت نہ کر سکا اسے انتخابی فہرستوں سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے پر مؤثر طور پر کبھی عمل نہ ہوا، تاہم بی جے پی کی حکومت کے قیام کے بعد ریاستی باشندوں کی فہرست کی تیاری شروع ہوئی اور اب 19 لاکھ افراد کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارت کی مودی سرکار جس طرح بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے، اس اقدام کو اس میں ایک نیا قدم سمجھا جا رہا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو دبا کر بالکل دیوار سے لگا دینا ہے۔ مسلمانوں کی ریاست میں تعداد کو کم کرنے کے لیے 19 لاکھ سے زائد باشندوں کی شہریت پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست آسام میں ان مسلمانوں کا ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے گا اور ریاست میں ان مسلمانوں کو بند کرنے کے لیے 10 جیلیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ احتجاج سے نمٹنے کے لیے بھارت نے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ 80,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہیں اور 19,000 نیم فوجی اہلکار بھی ریاست آسام میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن نے وزیر اعظم مودی کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مودی سرکار خاندانوں کو الگ کر رہی ہے اور راتوں رات لاکھوں لوگوں کو در حقیقت بے ریاست کر دیا گیا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ اس فہرست نے لوگوں میں بڑے پیمانے پر عدم تحفظ پیدا کیا ہے۔ ریاست آسام سے ملحقہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوگا۔ مودی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی قرار دیے جانے والے تمام ہندو، بدھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو شہریت تو ترک کرنی ہوگی، مگر غیر ملکی قرار پانے والے مسلمانوں کو وہ شہریت نہیں دے گی۔ اس فیصلے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ مودی سرکار صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت کے مظالم انٹرنیشنل میڈیا پر آ رہے ہیں اور انسانی حقوق کی صورتحال اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے حوالے سے 2 رپورٹیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب آسام میں مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کی اس کارروائی پر ریاست آسام کے مسلمان بڑے دباؤ میں ہیں۔ نریندر مودی بھارت کو ہندو ریاست بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی قیادت کا مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کا فیصلہ درست تھا، کیونکہ انتہا پسند ہندو بھارت کا سیکولر تشخص ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کو آواز نکالنے یا اپنے حق میں بات کرنے کی بھی آزادی میسر نہیں۔ اقوام متحدہ، عالمی طاقتیں اور OIC کو اس اہم معاملے پر فوری کارروائی کر کے بھارت کو اس ظالمانہ اقدام سے روکنا چاہیے۔